हम क्या चाहते हैं آپ سب لوگ خاموش ہو جائیے تو ہم پھر شروع کریں. سائلنس پلیز. کریں بسم اللہ. ہاں جی السلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو الیکشن چیف الیکشن آفیسر ہیں انہوں نے ایک نیا فرمان جاری کیا اور جس کی وجہ سے جو ہے بی جے پی کے 25 لاکھ جو نان لوکلز ہیں ووٹرز ان کو یہاں انکلوڈ کیا جائے گا. اینڈ آئی تھنک دس از دا لاسٹ نیل ان دا کافن آف الیکٹورل ڈیموکریسی ہے. پہلے جو انہوں نے ریگنگ کرنی تھی وہ تو آدھی ریگنگ کرنی جس وقت ڈیلیمیٹیشن کمیشن یہاں بنایا اور اس میں جتنی جیری مینڈرنگ ہونی تھی وہ سب کر لیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی ہیڈ کرتی تھی اس پینل کو اس کو اب بڑی اچھی طرح سے ریہیبلیٹیٹ کیا گیا. شی ہیز بین ریوارڈڈ. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے میں لوگوں کے اپنے ملک کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام کو یہاں مسخ کیا جا رہا ہے ڈیموکریسی کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے یا ملک کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا یہ سوچ کے کیا کہ ہم جمہوری ملک کا حصہ بنیں گے راجہ مہاراجاؤں کی تاناشاہی ختم کر کے ہم ایک آزاد ہندوستان ایک ڈیموکریٹک سیکولر ہندوستان کا حصہ بنیں گے. مگر اس کے بعد جبکہ پورے ملک میں ڈیموکریسی ہوئی ہمارے یہاں ایسے کچھ واقعات ہو گئے ان ڈیموکریٹک طریقے سے جیسے شیخ صاحب کو ڈسمس کیا گیا. اس کے بعد کئی ایسی چیزیں کی گئی کہ لوگوں کا الیکشن سے یہاں بالکل بھروسہ اٹھ گیا کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے اس میں میجورٹی آف دا الیکشنز میں جو ایک ون سائیڈڈ ہوتا تھا جس کے لوگوں کا بھروسہ نہیں تھا اور 87 واز دا کلمنیشن آف آل دا الیکشنز فراڈس آف الیکشنز جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے جو بہت ہی امن پسند لوگ ہیں انہوں نے بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کو ریڈ فورٹ سے یہ اعلان کرنا پڑا 2002 میں ان کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم جموں کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے اور اس کے بعد الیکشن میں بہتری آئی اور جموں کشمیر کے لوگوں کا الیکشن پروسیس میں ایک بھروسہ ہو گیا. مگر جو ہم آج دیکھتے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ جموں کشمیر ایک لیبارٹری بن چکا ہے بی جے پی کے لیے. یہاں وہ تجربہ کرتے ہیں اس کے بعد باہر جا کے اس کو اپلائی کرتے ہیں اور جتنا بھی جو بھی کچھ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یہ اس فساد میں ہو رہا ہے کہ ہم جموں کشمیر کو مکھیہ دھارا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں ہم اس کا انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں کنٹری کے ساتھ. تو میرا تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لوگ ملک کے لوگ جو دیش بھکت ہیں جو نیشنلسٹ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ جو میں ان پارٹیز کی بھی بات کر رہی ہوں جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی قربانیاں دی اور اس ملک کو جمہوری سیکولر ملک بنایا. میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جنہوں نے انگریزوں سے معافیاں مانگی انگریزوں کے ساتھ مل کے رہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف نہیں بلکہ انگریزوں کا ساتھ دیا. میں ان ہندوستانیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیے بی جے پی آپ کو ہر غلط کام کانسٹیٹیوشن کو ملیامیٹ کر کے اس کو بھی نیشنلزم کا نام دیتی ہے. جو جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یہ سب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں کریں. کچھ بھی نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا ہے سب کچھ بی جے پی کے اپنے انٹرسٹ میں ہو رہا ہے. انہوں نے 2019 کے بعد جموں کشمیر میں ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے 370 ہٹایا 35 سے ہٹایا اسپیشل پوزیشن ہماری ختم کی انڈین کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا اور یہ بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ ضروری ہے یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. یہ سب بی جے پی کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کیونکہ اس کے بعد ہر الیکشن میں انہوں نے جموں کشمیر کے پلاٹ بیچنا شروع کر دیا الیکشن میں کہ آپ کو پلاٹ ملے گا ہم نے جموں کشمیر میں یہ کیا. اور آج جو جموں کشمیر ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے پورے ملک کے لیے
آج نہ صرف جموں کشمیر میں ڈیموکریسی خطرے میں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ریگنگ کا جو سلسلہ ہے یہ پورے ملک میں ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ کئی سٹیٹس میں ریگنگ الیکشن کے دوران ہوتی ہے، جس میں ایلیگیشنز لگتے ہیں، ای وی ایمز کو استعمال کیا جاتا ہے، پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے، مسل پاور استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ آپ نے دیکھا الیکشن کے بعد کس طرح ریگنگ ہوتی ہے۔ اس گوا میں دیکھا آپ نے، کرناٹک میں دیکھا آپ نے، مدھیہ پردیش میں دیکھا، مہاراشٹر میں حال ہی میں دیکھا، اور ابھی جھارکھنڈ اور راجستھان لائن میں لگے ہیں، جہاں یہ پیسے کے بلبوتے پہ، پاور کے بلبوتے پہ، اور خاص کر ای ڈی جو ان کا اکلوتا الائنس پارٹنر ہے، اس کے بلبوتے پہ ریگنگ کرتے ہیں اور رزلٹ اپنے حق میں کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک حساب سے ڈی فرینچائز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب 25 لاکھ بی جے پی کا ووٹر باہر سے آئے گا تو جموں کے ووٹ کا کیا فائدہ ہوگا، کشمیر کے ووٹ کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح میں ملک کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی کو چنتے ہیں، اس کے بعد یہ پیسہ اور ای ڈی کا استعمال کر کے اس سرکار کو گرا کے اپنی سرکار بناتے ہیں، تو بی جے پی کا ایک ہی مقصد ہے، کسی طریقے سے ہر جگہ بی جے پی کی سرکار بنے، اور جو جموں کشمیر وہ اب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ کسی لوکل ایسا کریں کہ جو کوئی فاسسٹ لوکل ہوگا یہاں، اس کو رولر بنا کے اس فراڈ الیکشن کے ذریعے اس کو یہاں تعینات کرے، تاکہ جو انہوں نے یہاں جموں کشمیر میں پچھلے 3 سال ہو گئے ان کو ڈائریکٹلی یہاں رول کرتے ہوئے، مگر اس کے باوجود بھی یہ یہاں کے لوگوں کا جو ان کا ریزالو ہے، جو سائلنٹ اور پیسفل ان کا طریقہ ہے ریزسٹ کرنے کا، اس ریزسٹنس کو توڑ نہیں سکے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے چور دروازے سے الیکشن میں 25 لاکھ بی جے پی کے ووٹر باہر سے لا کے، اس دروازے سے اس دروازے سے لا کے یہ یہاں کسی فاسسٹ کو بٹھا دیں کرسی پہ، تاکہ یہاں جو ہم نے پہلے شروع سے ہی کہا ہے کہ یہاں ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیموگرافک چینجز خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ جموں کے ڈوگرے کے لیے بھی ہے، یہ یہاں کے پنڈت کے لیے بھی ہے۔ اور میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، کشمیری پنڈت جن کے لیے یہ ہائی توبہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت، پچھلے 32 سال سے چلا رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینے میں آسانی کر لیجئے، ان کو 4-5 فارمز بھرنے پڑتے ہیں تب جا کے وہ ووٹ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے ووٹ دینا بھی بند کر دیا کیونکہ اس میں اتنی مشکلات ہیں۔ ان کے لیے آسانی نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے آج تک آسانی نہیں کی کہ وہ کیسے ووٹ ڈالیں، جن کے تکلیف کو انہوں نے اپنا ہتھیار بنا کے پورے ملک میں بیچ کے کھایا ہے، ان کے لیے یہ سہولیت نہیں ہے، مگر اپنے لیے یہ سہولیت کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کو سمجھنا چاہیے یہ کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے وہ بی جے پی کی جو پالیسی اپنانا چاہتی ہے، بی جے پی یہاں پر جو نازی جرمنی میں پالیسی تھی، جو اسرائیل میں پالیسی ہے، وہ سوچتے ہیں یہ پالیسی اپنا کے ہم جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے اور جموں کشمیر میں سرکار بنا کے پورے ملک کے اندر اسی بلبوتے پہ اور لوگوں سے ووٹ مانگیں گے، اور اس کے علاوہ بی جے پی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مگر میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہٹلر نے کتنا ظلم کیا پر جیوز کو وہ ختم نہیں کر سکا، اسرائیل کتنا بھی ظلم کرے تو فلسطین کو ختم نہیں کر سکتا، نہ ان کے ریزالو کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب تک ایک ڈوگرا، ایک کشمیری یہاں بچا ہوا ہے، تو وہ جو بی جے پی کے ایول ڈیزائنز ہیں جموں کشمیر کو لے کے، وہ ان کو کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ جو وہ حالات بنا رہے ہیں، ایک طرف سے وہ ڈی ریڈیکلائزیشن پہ سینکڑوں کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ ہر حرکت وہ ایسی کرتے ہیں جس سے یہاں کے نوجوان ریڈیکلائز ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی آپ نے 2019 میں جو کانڈ کیا اس کے بعد آپ وہاں نہیں رکے، اس کے بعد آپ نے یہاں کے نوجوانوں سے ان کی زمین چھینی، ان کا روزگار چھینا، ان کے ریسورسز چھینے، ان کی آزادی چھینی، ان کی ڈگنیٹی چھینی، ان کو جیلوں میں ڈال دیا، ان کا جینا حرام کر دیا، اور اب ایک ان کے پاس ووٹ کا حق تھا کہ ووٹ ڈال کے وہ اپنی پسند کی حکومت چنتے، اپنے پسند کا ریپرزنٹیٹیو چنتے، آپ اس میں بھی ان کو انڈائریکٹلی ڈی فرینچائز کر رہے ہیں، ان کے ووٹ کا ہونا نہ ہونا بالکل ختم کر رہے ہیں۔
اور آپ نے جو بربادی کی ہے جموں کشمیر کی، اس میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ جو آج تک ہمارے کشمیری پنڈت بھائی تھے جو پچھلے 30 سال سے یہاں آرام سے رہ رہے تھے، اب وہ بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس وقت جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ان کو کہ تھپڑ پڑے گا اگر آپ اندر نہیں جاؤ گے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے جو یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی چینج کریں گے۔ گراؤنڈ ریئلٹی چینج نہیں ہوگی۔ آپ کو جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان آج بھی ڈھونڈنا ہوگا، کل بھی ڈھونڈنا ہوگا، مگر میں پھر سے اپنے ملک کے لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں، ان کو گزارش کرنا چاہتی ہوں، دیکھیے بی جے پی جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہے یہاں کے کانسٹیٹیوشن کو، ملک کی کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرنے کا، انہوں نے اس سے خالی ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں چھینا، ہمارا جھنڈا نہیں چھینا، اگلی باری آپ کی ہے۔ 2019 کے بعد 370 ہم سے چھینا، ہمارا کانسٹیٹیوشن چھینا، ہمارا جھنڈا چھینا غیر آئینی طریقے سے۔ اگر ان میں ہمت ہوتی تو اسمبلی کے ذریعے یہ کرنا چاہیے تھا، میں اس کو لیگل مانتی، مگر غیر آئینی طریقے سے چور دروازے کی آنے والے وقت میں 2024 کے الیکشن کے بعد یہ اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی ختم کریں گے، اور جو ملک کا جھنڈا ہے اس کو بھگوا جھنڈے میں لہرا دیں گے، اور اس وقت پھر آپ سوچو گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ اس ملک کو کوئی اور راشٹر نہیں، بی جے پی راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندو راشٹر کے نام پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہندو راشٹر بنے گا، شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو راشٹر نہیں بنانے والے، یہ بی جے پی راشٹر بنا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ ہر جگہ جو ہے اسمبلیاں توڑ کے، گورنمنٹیں توڑ کے اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں، اور جموں کشمیر میں یہ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے جموں کشمیر میں، پورے ملک میں، مگر خاص کر یہ جو انہوں نے لیٹسٹ آن سلاٹ کیا ہمارے حقوق پہ، اس کے لیے تمام جماعتوں کو میں اپیل کروں گی کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کے خلاف مل کے لڑنا چاہیے۔ That's all. Any questions, please? میم کیا یہ لیگل ہے یہ موو الیکٹورل آفس کہتا ہے کہ 25 voters or any Indian citizen can vote, whether it's a minister, whether it's a government, but anyone. Is this legal? It's not about the legality, it's about the, the intention that is behind it. Intention تو بالکل صاف ہے، کسی بھی اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہوا آج تک کہ آپ نے 25 لاکھ 30 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ ووٹر باہر سے لائے ہیں۔ یہاں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز وہ ایک ڈیموگرافی، ایک لوکل جو ایلیمنٹ ہے یہاں، اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ملک میں وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کو مکھ دھارا میں ملانا چاہتے ہیں، اور جموں میں جب لوگ سوال کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم کشمیریوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ It's not about legality or illegality about it. It's more about the intention behind it. Illegal بھی ہے بیکاز اس کی جو جننی ہے وہ ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے۔ بالکل، وہ کر نہیں سکتے تھے جو انہوں نے 5 اگست کو کیا ان دا سپریم کورٹ، اور ابھی وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتے تھے، ڈیلیمیٹیشن نہیں کر سکتے، بٹ اسٹل دے آر ناٹ فالوئنگ اینی رولس، دے آر ناٹ فالوئنگ اینی رولس، واٹ ایور دے آر ڈوئنگ اٹ از آل انکانسٹیٹیوشنل۔ نہیں، میں نے ابھی فاروق صاحب سے بات کی، میں نے کہا چونکہ آپ ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں، پلیز آپ آل پارٹی میٹنگ کال کریں، تمام جماعتوں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو بلائیں، تاکہ جن کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی ہیں، جن کے ساتھ ہمارے ڈفرینسز ہیں، کیونکہ اس وقت یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے وجود کی بات ہے، سروائیول کی بات ہے۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میٹنگ بلائیں، وہاں پر ڈسکس ہوگا کہ ہمارا فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے اس چیز کو روکنے کے لیے۔ آپ کو نہیں لگ رہا جس طریقے سے ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ٹارگٹ کلنگز بھی جو پہلے ہو چکی ہیں کافی، تو اس طریقے سے جو بھاری ووٹرز ہیں وہ ایک سافٹ ٹارگٹ بن سکتے ہیں پھر سے؟ دیکھیے، اب یہ الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، جو پارٹیز الیکشن کرتی رہتی تھی ان کے لیے بھی یہ سبق ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اب ریزولوشن آف کشمیر پرابلم پہ زیادہ سٹریس دینا چاہیے، کیونکہ جب تک کشمیر کی سمسیا رہے گی تب تک بی جے پی جیسی جماعتیں اس کا شارٹ کٹ ڈھونڈتی رہیں گی اور اس کو ایکسپلائٹ کریں گی، کیونکہ جو ہمارے یہاں بچے ریڈیکلائز ہو جائیں گے، جو اس وقت بندوق اٹھا رہے ہیں، زیادہ لوگ ملیٹنسی میں جا رہے ہیں،
हमारे कश्मीरी पंडित भाई अभी ये सुनील हमारा लड़का मारा गया, हमारे पुलिस के लोग मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जाते हैं। हर एक खून की बूंद की कीमत बीजेपी मुल्क में वसूल करती है अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए। क्योंकि जब पुलवामा में हमारे कई लोग शहीद हो गए तो उसके बारे में पूरे मुल्क में उन्होंने चर्चा की, मगर जब चाइना ने हमारे 20 नौजवान मार दिए गए, उनको शहीद किया, तो उस वक्त कोई आवाज नहीं निकली, क्योंकि उससे उनको इलेक्टोरल बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसलिए जो कश्मीरी पंडित्स की पेन है, जो उनकी किलिंग है, टारगेट किलिंग है, या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते हैं या कोई और मारा जाता है, उसको वो खून जो है वो बीजेपी के लिए आज वोटर के उसमें शक्ल में उसको मुआवजा मिलता है। तो ये इस वक्त इलेक्शन की बात नहीं, इट्स गॉन बियॉन्ड इलेक्शंस। मुझे लगता है कि हमारे तमाम पार्टीज को रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की तरफ बढ़ना चाहिए, और जब कश्मीर रेजोल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे तो तब बीजेपी को जो है उसको, जब सारी जमातें एक ही जैसा फैसला लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बीजेपी को मजबूर कर सकते हैं कि जो उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस और इविल एक उन्होंने तरीके का डिजाइन अपनाया हुआ है, उनको वो चेंज करना पड़ेगा। महबूबा जी, जब यहाँ इलेक्शंस होते थे, चाहे सेपरेट की तरफ से या लोग खुद मकतबत की तरफ यहाँ जो बाइकआउट किया, 25 लाख की तादाद आ गई। अब अगर इलेक्शंस हो गए, जो पहले से बाइकआउट करते थे, दोबारा उस पर और स्ट्रेस पड़ेगा। 25 लाख की वजह से तो मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेन स्ट्रीम का तो वो नहीं खत्म हो गया। नहीं, दैट इज व्हाट दे वांट, वही तो चाहते हैं। वो मेन स्ट्रीम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बीजेपी में इंटरेस्टेड है। मैंने कहा ना, वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, वो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके इस मुल्क के झंडे को भगवा झंडे में तब्दील करके बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। What will be the next step of the main step? Because as you said that it was a lost in Yellow. हाँ, बिल्कुल किया उन्होंने। मैंने कहा, मैंने फारूक साहब से इल्तिजा की है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और उसमें हम डिस्कस करें कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। वो आपके लोग आ रहे हैं कल मुझसे मिलने, एबीपी वाले।